لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس آزمائش پر توکل کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے، جو صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ اس آزمائش میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اور صبر یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یقین کی تو حد ہی نہیں، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ اور صبر وقت گزارنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے بھی نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، اور خود کو تسلی دے دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو ختم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموشی بھی ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر نہیں۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ بس تم اللہ کے فیصلوں پر توکل کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اللہ سے بس ایک بار بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا وہ بہترین ہوگا، اسی ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، اور دل کو اتنا مضبوط تو ہونا ہی چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کے لیے نکلتا ہے تو لوگ راستے میں چھوڑ بھی دیتے ہیں اور تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ۔ شکریہ۔